ڈنمارک میں یہودیوں کی ایک محفل میں سٹین نامی بڈھا ملا تو میں نے سمناباد والے بشیر احمد کی کچھ پرانی تصاویر اس کو دکھائیں تو کہنے لگا کہ بشیر بہت کام کا بندہ ہے، اس کی پریزیڈنٹ تک رسائی ہے۔ بشیر آپ کا دوست ہے، لہذا اس کے کہنے پر میں آپ لوگوں کو ڈنمارک میں کوئی اچھا بزنس یا نوکری کا بندوبست کروا دیتا ہوں۔ بشیر کی اصلیت سے واقفیت تھی، اس لیے سٹین سے دور ہی رہے۔ ظہور الہی کے قتل کے بعد ہم چند ساتھیوں نے لاہور پولیس کے ان بڑے افسران کو سبق سکھانے کا پروگرام بنایا جو ذوالفقار کے کارکنوں پر تشدد اور ان کے گھر والوں کو تنگ کیا کرتے تھے۔ ان میں ڈی ایس پی سردار جو کہ سمناباد کے علاقے مسجد خضرا کا تھا، اس کی ریکی کرنے کے لیے ڈاکٹر ٹریلو اور زبیر جایا کرتے۔ ایک شام بشیر احمد اور سردار کو اکٹھے گھر سے نکلتے دیکھا۔ سردار شاہی قلعہ لاہور میں بند پیپلز پارٹی اور ذوالفقار کے کارکنوں کی پرتشدد تفتیش کیا کرتا۔ ایک دن میرے بھائی آغا مبین کی تفتیش کر رہا تھا۔ بھٹو کو غلیظ ترین گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگا کہ بھٹو نے تم بھائیوں کو کیا دیا تھا کہ تم اس کے وفادار بن گئے؟ مبین نے جواب دیا کہ دراصل جب بھٹو نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا تو اس وقت ہمارے باپ نے بھٹو سے وفاداری کا وعدہ کیا تھا، جس وجہ سے ہماری پیپلز پارٹی سے مزید قربت ہو گئی۔ یہ سنتے ہی سردار نے مبین پر یہ کہتے ہوئے بدترین تشدد شروع کر دیا کہ اوئے اس بھٹو نے تو اصلی مسلمانوں کو کافر قرار دیا تھا، جس کی اس کو سزا ملی، اور اب تم بھی اس سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد مبین پر مسلسل 3 دن تک بدترین تشدد کیا گیا۔ تشدد کی اذیت سے فرار کے لیے مبین نے شاہی قلعہ لاہور میں خودکشی کی کوشش تک کی۔ ایس پی سردار ایک مرزائی تھا جس کو ذوالفقار کے کارکنوں کی تفتیش کے لیے دیگر قادیانی اور جماعتی افسران کے ساتھ ڈیوٹی دی ہوئی تھی۔ سردار انتہائی درجے کا ظالم اور گرفتار شدہ کارکنوں پر جسمانی تشدد کے علاوہ غیر اخلاقی حرکات کرنے پر بھی زور دیا کرتا۔ قیدیوں کو شبلی نعمانی اور قادیانیوں کی کتاب پڑھنے کو دیا کرتا۔ اپریل 91 میں افضال انقلابی نامی پارٹی ہمدرد کے اسلام آباد کے گھر میں جاوید اختر تیلا، عمر یات اور شیخ اقبال سے ملاقات ہوئی تو شیخ اقبال نے بتایا کہ جس ڈی ایس پی سردار نے دوران تشدد میری کمر کی ہڈی توڑ دی تھی، اس کو وزیر اعظم نے بیرون ملک علاج کے لیے بھیج دیا، جبکہ میرا کوئی علاج نہیں کرواتا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ بے ضمیر بھٹو کے قاتلوں اور کارکنوں پر ظلم کرنے والوں پر ہمیشہ مہربان رہی، لہٰذا اس کتیا کو بھٹو کی تصویر کی بجائے ضیاء کی تصویر کہنا زیادہ بہتر ہے۔ بھٹو صاحب کے چیلم کے موقع پر جو 2 پولیس افسر تعین کیے گئے تھے، یہ بھٹو کو گندی گالیاں دیا کرتے۔ میں نے پہلی مرتبہ مرزا کو مسیحی ماؤد کے نام سے ان کی زبان سے سنا۔ عرصہ دراز کے بعد مذہبی دلچسپی پیدا ہوئی تو معلوم ہوا کہ قادیانی مرزا کو مسیح ماؤد کہتے ہیں۔ پولیس، انٹیلیجنس اداروں، بیوروکریسی، خارجہ امور اور فوج تک میں ضیاء نے اپنے ہم مذہب مرزائیوں کو بھرتی کیا، اور بلا شبہ یہ دور قادیانیوں کا سنہری دور تھا۔ اس کے باوجود پاکستان اور دنیا بھر میں ضیاء دور کو قادیانیوں کے لیے سیاہ دور کہا جاتا ہے کہ یاد رکھیں شیطانی قوتوں کا یہ ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ایسی ڈس انفارمیشن پھیلا دیتے ہیں کہ عوام الناس الجھن میں مبتلا ہو کر حقائق سے دور ہو جائیں، جیسا کہ مسلمانان ہند کو مرزا کا پرستار اور اس کی شہرت اعلیٰ بنانے کے لیے انگریزوں نے عیسائی پادریوں سے مناظرے کروانے کے ایسے ڈرامے کروائے کہ مرزا کی واہ واہ ہو گئی۔ اس تمام فریب کاری کا اصل مقصد مسلمانوں کے بنیادی عقیدہ ختم نبوت پر حملہ تھا۔ صہیونیت کی پیداوار اسامہ، ملا عمر بغدادی جیسوں کو جدید دور کا صلاح الدین ایوبی اور مسلمانوں کا نجات دہندہ بنا کر پیش کیا گیا۔ اس فریب کا اصل مقصد بھی وار آن ٹیرر کے نام سے مسلمانوں کی بربادی، 9/11، طالبان، داعش وغیرہ کو بہانہ بنا کر شیطانی نیو ورلڈ آرڈر کا نفاذ ہے۔ مرزائی ضیاء جب تک زندہ رہا اسلام و پاکستان کے دشمن قوتوں کا منظور نظر بنا رہا، مر گیا تو انہی قوتوں نے اس کو بنیاد پرستوں، دہشت گردوں کا پالن ہار کہنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے کہ بھارتی، امریکی، اسرائیلی میڈیا جسے تنقید کریں گے وہی مسلمان دنیا میں ہیرو کے طور پر لیا جائے گا، چاہے اس کا عمل 17,000 فلسطینی مجاہدین کا قتل، قادیانیوں کی بحالی، اسلامی بلاک بننے سے روکنا ہی کیوں نہ ہو۔ صہیونی کنٹرول میڈیا کا ہمارے ذہنوں پر اس قدر اثر ہو چکا ہوا ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے اہل ہوش و دانش مندوں کو اصول و تحقیق کے پیروکار ہونے کے باوجود اس طویل بحث میں الجھے نظر آتے ہیں کہ غازی
ممتاز قادری شہید نے اپنی زندگی بچانے کے لیے رحم کی اپیل کی۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ میں سے کس حضرت نے اپنی آنکھوں سے ممتاز قادری کی رحم کی اپیل دیکھی یا پڑھی تو ان کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ منطق و اصول کی بنیاد تو یہی ہے کہ پہلے اس اپیل کے وجود کو سامنے لایا جائے، پھر اس کے سیاق و سباق اسلامی شرعی ملکی قانون کی فہم پر تحقیق کی جائے، مگر میڈیا کی کسی خبر سے ان دیکھی اپیل کے وجود کے پختہ قائل ہو گھنٹوں بحث میں الجھنے والوں کو دانش منطق اصول پسند کی بجائے میڈیا پرست کہنا زیادہ موزوں ہوگا۔ اب میڈیا نے پاناما لیکس کی خبر شائع کر دی تو قوم کو احساس ہوا کہ ملکی خزانہ لوٹا جا رہا ہے، لہذا ہر ٹی وی چینل اس لوٹ مار پر چیخ و پکار شروع ہو گئی، جبکہ کل کے فقرے سیاستدانوں کا حال ہمارے سامنے ہے کہ وہ اقتدار میں آتے ہی اربوں کے مالک بن بیٹھے، ملکی قانون سے لے کر قوم تک سب خاموش تماشائی بنے نظر آتے ہیں۔ صہیونی اثر میڈیا جس سے چاہے پل میں ہیرو سے زیرو بنا دے۔ عجیب بات ہے کہ اقتدار پانے کی ایک شرط ناموس رسالت کے قانون کو بدلنے کا خفیہ معاہدہ کرنے والے شریفوں نے جیسے ہی دھرنے کے علماء سے قانون نہ بدلنے کا اعلان کیا تو پاناما لیک سامنے آ گئیں۔ اب عمران بلاول قادیانیوں کے تلوے چاٹنے شروع ہو گئے کہ اقتدار دلوا دو۔ اگر گنجوں نے ایک مجاہد ناموس رسالت کو پھانسی دے دی ہے تو ناموس رسالت کا قانون ہم بدلیں گے، ایک موقع تو دے کر دیکھو۔ 1980 میں دائیں بازو اور پیپلز پارٹی کارکنوں میں لیبیا چلو کی شنید کا چرچا عام ہونا شروع ہو گیا۔ کرنل قذافی جو بھٹو کا قدردان ہونے کے ساتھ ساتھ ذاتی دوست بھی تھا، روز اول سے ہی ضیاء کے اقتدار کو سامراج کی سازش کے طور پر دیکھتا تھا۔ قذافی نے ضیاء کو گزشتہ حکومت کے معاہدوں کا پابند ہونے، بھٹو کو پھانسی نہ دینے اور خاص طور پر ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بھٹو کی پالیسی کو جاری رکھنے کی پرزور اپیلیں کیں، مگر ضیاء حکومت کے لیبیا سے عدم تعاون پر دونوں ممالک میں کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ لیبیا حکومت نے پاکستان اور برطانیہ میں پیپلز پارٹی اور دیگر ضیاء مخالف عناصر سے خفیہ رابطے شروع کر دیے۔ لندن چونکہ دنیا بھر کی خفیہ ایجنسیوں کا مرکز ہے، لہٰذا برطانیہ کی خفیہ ایجنسی نے ضیاء حکومت کو لیبیا اور پیپلز پارٹی کے نزدیکی رابطوں پر ہوشیار کر دیا۔ ضیاء حکومت نے لیبیا سفارت خانے میں آنے جانے والوں کی نگرانی شروع کرنے کے ساتھ پیپلز پارٹی کارکنوں کی صفوں میں لیفٹسٹوں کے روپ میں قادیانی ایجنٹوں کو لیبیا بھیجنے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ بریگیڈیئر عثمان خالد جو لندن آ چکا تھا، وہاں اس کے لیبین ایجنٹوں سے رابطے ہوئے اور پاکستان سے اسٹوڈنٹ اور پیپلز پارٹی کارکنوں کو گریلا تربیت اور گرین بک کی تعلیم کے لیے لیبیا بھیجنے کا پروگرام بنایا گیا۔ اس مقصد کے لیے عثمان خالد کی بہن ڈاکٹر کنیز یوسف جو اسلام آباد یونیورسٹی کی وائس چانسلر تھی کو انچارج بنایا گیا۔ کنیز یوسف خود تو کچھ کر نہیں سکتی تھی، لہذا اس نے اپنے ایک شاگرد خاص نصیر احمد کو اعتماد میں لیتے ہوئے کارکنوں کو لیبیا بھیجنے کا کام کی ذمہ داری سونپ دی۔ نصیر احمد ایک قادیانی تھا جس کا والد مرزا ناصر کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھا۔ نصیر نے اس یقین دہانی پر کہ کنیز یوسف کو ضیاء حکومت نہ تو گرفتار کرے گی اور نہ ہی اس کو ملک سے باہر جانے سے روکے گی، لیبیا منصوبے پر ضیاء حکومت کو تمام معلومات فراہم کر دیں۔ لیبیا سازش کا علم ہوا تو ایجنسیوں نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ لیبیا بھیجے جانے والوں میں بہت سے ان لڑکوں کو شامل کیا گیا جو قادیانی تھے۔ ایجنسیوں نے پنڈی کے کتب فروش منصور احمد قادیانی کو کنیز یوسف کے قریب کیا اور نصیر کی سفارش پر منصور کو لیبیا بھیجے جانے والے کارکنوں کے ہوائی ٹکٹ، ویزے، پیسے کا لین دین اسی کے ذمہ لگا دیا۔ اصلی پلان تو یہی تھا کہ کارکن دوسرے ناموں سے پاسپورٹ بنوائیں، پہلے شام، ترکی اور مصر وغیرہ لائے جائیں، پھر وہاں سے دوسرے سفری کاغذات سے سب لوگوں کو لیبیا خفیہ طریقے سے لایا جائے، مگر ایجنسیوں کی ہدایت کے مطابق منصور نے کنیز یوسف کو اس بات پر قائل کر لیا کہ لیبیا میں ہزاروں پاکستانی مزدور کام کرنے جاتے ہیں، لہذا سبھی کو اصلی پاسپورٹ پر مزدور شو کر کے براہ راست PIA کی فلائٹ سے طرابلس روانہ کیا جائے، جبکہ
سبھی کارکنوں کے پاسپورٹ پر لیبیا کا وزٹ ویزا تھا، نہ کہ ورک ویزا۔ جس گروپ میں لیبیا جا رہا تھا تو منصور کراچی ایئرپورٹ پر امیگریشن افسران کے سامنے ہر ایک فرد کو $1000 سے $500 دیتا رہا۔ امیگریشن افسران جو کہ انٹیلیجنس کے تھے وہ یہ سب دیکھ کر مسکراتے رہے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر میں نے ساتھی تاج الدین سجاد کو کہا کہ ہم خفیہ مشن پر لیبیا جا رہے ہیں اور منصور ہمیں کراچی ایئرپورٹ پر امیگریشن کی لائن میں کھڑا کر کے سرعام امیگریشن افسران اور ایئرپورٹ پولیس کے سامنے پیسے بانٹ رہا ہے، جبکہ یہی کام ہوٹل لگژری بیچ یا کسی دوسری محفوظ جگہ پر بھی ہو سکتا تھا، جس پر ہم دونوں نے منصور کو کچھ سنا بھی دیں، لیکن وہ غصہ ہونے کی بجائے مسکرا کر کہتا رہا کہ بڑے مشن پر جانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت منصور کی بے باکی کو حماقت تصور کیا، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ منصور یہ سب ایجنسیوں کے ساتھ مل کر رہا تھا۔ لیبیا کے لیے بھرتی کا کام جن 3 افراد کے سپرد کیا گیا تھا، ان میں سے 2 قادیانی تھے۔ لیبیا جانے سے قبل ہم 20 صدر ساتھیوں کو ہوٹل لگژری بیچ کراچی کے جن کمروں میں رکھا گیا، اس کے سامنے والے کمرے میں رات گئے تک ہمارے 2 ساتھی جوکر اور زاہد کسی سے ملنے گئے۔ جب واپس آئے تو خوب نشے میں تھے۔ ہم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تو فرمانے لگے کہ سامنے والے کمرے میں ایک بہت بڑا انقلابی رہنما نجم سیٹھی اور اس کے چند دوستوں سے ملاقات کا شرف ہوا ہے۔ یاد رہے کہ جوکر کشمیری اور زاہد بھی پکے قادیانی تھے۔ مال روڈ لاہور سے جس ٹریول ایجنٹ سے ٹکٹ بنوائے گئے وہ قادیانی تھا۔ لیبیا میں عثمان خالد نے جس مبشر نامی شخص کو وہاں کا انچارج بنایا تھا وہ بھی قادیانی تھا۔ لیبیا کے ناصر کیمپ میں گوریلا تربیت کے لیے جانے والوں کی تعداد 50-60 سے زیادہ نہیں تھی، مگر اس میں کم از کم 20 سے 30 کے قریب قادیانی مذہب کے پیروکار تھے، مگر اپنی پہچان انقلابی بھٹو نواز یا دائیں بازو سے رکھتے تھے۔ عثمان خالد گو کہ اپنے طویل لیکچروں میں قادیانیوں کو خوب تنقید کیا کرتا، گو کہ وہ خود دیوبندی خیالات کا مالک تھا، مگر اس بات کا اقرار بھی کرتا کہ مرزا قادیانی نے دیوبندی علماء کے عقیدے کو بنیاد بنا کر انگریزوں اور دیوبندی علماء کی مدد سے دعویٰ نبوت کیا تھا۔ مگر حیرت ہے کہ اسی عثمان خالد کی بنائی گوریلا تنظیم میں قادیانیوں کی کثیر تعداد شامل تھی۔ اس دور میں لیبین خفیہ پولیس کو یہ اطلاع ملی کہ پاکستان سے سرکاری طور پر بہت سے قادیانیوں کو مسلم پاسپورٹ اور جماعت اسلامی کے افراد کو جاسوسی یا تحریب کاری کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ گو کہ پاکستان میں 5 جنوری 1981 تک لیبیا کیس میں بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہو چکی تھیں، مگر ہمیں نہیں بتایا گیا، حتیٰ کہ 18 جنوری 1981 کو میں اور تاج پاکستان کے لیے روانہ ہونے سے قبل عثمان خالد سے لندن فون پر بات بھی کی، مگر اس نے بھی پاکستان میں ہونے والی گرفتاریوں کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ طرابلس امیگریشن والوں نے جیسے ہی ہمارے گرین پاسپورٹ دیکھے تو ہمیں بنغازی کی فلائٹ پر سوار کروا دیا، جہاں لیبین انٹیلیجنس افسران کی بھاری تعداد نے ہمیں قادیانی ہونے کے شک میں پکڑ لیا۔ جس کمرے میں ہمیں بلایا گیا وہاں چند دیگر پاکستانی بھی تھے جن کو قادیانی ہونے کے شک پر پکڑا ہوا تھا۔ کوئی 2-3 گھنٹے کے بعد ہمارے کہنے پر کیپٹن سالم سے رابطہ کروایا گیا، جس نے بنغازی امیگریشن والوں کو ہمارے غیر قادیانی ہونے کی یقین دہانی کروائی، تو پھر کہیں جا کر ہماری جان چھوٹی۔ ضیاء دور میں کوئی 200-300 کے قریب ایسے افراد کو لیبیا، شام اور لبنان حکومت نے گرفتار کیا تھا، جن کو لیبر کی شکل میں وہاں جاسوس بنا کر بھیجا گیا۔ ان میں سے اکثریت قادیانیوں کی تھی،
مغربی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی معلومات کے مطابق کرنل قذافی پاکستان فوج میں ایسے افراد کی تلاش میں تھا جو اپنے طور پر یا فلسطینی کمانڈو سے مل کر ضیاء کو قتل کر دیں۔ ممکن ہے کہ ایجنسیوں نے عثمان خالد کو ضیاء باغی کے طور پر لندن روانہ کر دیا ہو، جہاں وہ آسانی سے لیبین سے مراسم پیدا کر سکے، اور اس کا ساتھ دینے کے لیے ان خفیہ قادیانیوں کو لیبیا بھیج دیا گیا جو مارکسسٹ یا پیپلز پارٹی کے جالے کے طور پر جانے جاتے تھے۔ یوں بھی اس دور میں طرابلس فلسطینی حریت پسندوں کا مرکز تھا اور موساد کے لیے جنرل ضیاء کے لیبیا بھیجے قادیانی جاسوس بہت کارآمد ثابت ہو سکتے تھے۔ دنیا کے سبھی بڑے مذاہب کے ماننے والے عقائد میں فرق کی بنیاد پر ایک دوسرے کو اور خاص طور پر امت مسلمہ کو کافر کے طور پر جانتے ہیں، تو کیا اب مسلمان عیسائیوں، یہودیوں وغیرہ کے خلاف یہ مہم شروع کر دیں کہ وہ ہمیں کافر کہنا بند کریں؟ کیا کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو معاذ اللہ بد مذہب، جادوگر کے ماننے والے، دین حق کے رد کرنے والے قرار دے کر ان پر ظلم و ستم، سوشل بائیکاٹ نہیں کیا؟ لیکن چونکہ مذہب کا بنیادی اصول بندوں کی بجائے اللہ کو راضی کر کے اس کی ذات سے وابستگی ہوتا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اکرام نے اپنے عقائد پر قائم رہتے ہوئے تبلیغ کا مشن جاری رکھا، غیر مسلم کے الزامات کا شکوہ نہیں کیا۔ جس طرح کے قادیانی ہر وقت اس بات کا واویلا کرتے ہیں کہ 1974 میں بھٹو نے ہمیں کافر کیوں کہا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے نبی تھے، اس لیے کسی نبی نے بھی کفار کے طعنوں پر کان دھرنے کی بجائے اللہ کے دین کو پھیلانے کے مقدس مشن کو جاری رکھا، مگر کیونکہ مرزائی اسلام دشمن قوتوں کی حمایت پر جعلی نبوت کا نام استعمال کر کے رحمان کی بجائے شیطان کے خواہاں ہو کر عین اسی طرح دنیاوی اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ انگریز ساختہ وہابیت نے خطہ عرب میں حاصل کیے، اور جب قادیانیوں کو اسلامی عقائد سے اختلاف کی بنیاد پر اصولی طور پر دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا تو قادیانی کلٹ تلملا اٹھا۔ اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ یا اپنے عقیدے میں سچے ہوتے تو واویلا مچانے کی بجائے یا مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچانے کی بجائے سارا معاملہ خدا پر چھوڑ دیتے، مگر ان بدبختوں نے پہلے ضیاء کے ساتھ مل کر بھٹو کو مروایا اور اس کے بعد وہابی دیوبندی جماعتوں سے خفیہ اتحاد قائم کر کے پاکستان میں دہشت گردی کا بازار گرم کر دیا۔ قادیانی دعویٰ کرتے ہیں کہ مئی 1974 کی تحریک میں سینکڑوں قادیانیوں کو قتل کیا گیا، جبکہ ان کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق مرنے والوں کی تعداد 29 تک کی ہے۔ جس زمانے میں ربوہ اسٹیشن کے واقعے کے بعد اینٹی قادیانی تحریک چلی تو افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں عروج پر تھیں۔ فرض کیا 1974 کی اینٹی قادیانی تحریک میں افغان یا بھارت کے ایجنٹ ختم نبوت تحریک میں شامل ہو کر پاکستان میں خانہ جنگی و انتشار پیدا کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر قادیانیوں کا قتل عام شروع کر دیتے تو قادیانی یہی شکوہ کرتے کہ بھٹو اگر تحریک کے آغاز میں ہی ہمیں کافر قرار دے دیتا تو یہ معاملہ ختم ہو جاتا، مگر اس نے اینٹی قادیانی تحریک کے افراد کو وقت کیا کہ وہ قادیانیوں کے خون کی ہولی کھیل سکیں۔ قادیانیوں کو تو بھٹو کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کو جائز طور پر جمہوری اور اسلامی طریقے سے غیر مسلم قرار دے کر انصاف کے تقاضے پورے کیے۔ اب تم جس شے کا مرضی ہے زور لگا لو، 74 کا قانون بدلوا نہیں سکتے، چاہے نواز شریف تمہیں اپنا بھائی کہے یا عمران خان تمہیں کافر کی بجائے اسلامی فرقہ کہہ کر انصاف کا وعدہ کرے، یا بے ضمیر بلاول و زرداری پیپلز پارٹی کو قادیانیوں سے ہی کیوں نہ بھر دے۔ ہزاروں عمران خان، نواز یا بلاول بھی ولیوں کی سرزمین سے ناموس رسالت کا قانون بدل نہیں سکتے، یہ بازی تم ہار چکے ہو۔